ملے گی کہ پہلا بم پھینکا جا چکا ہے، اور 6 اگست کو جب ہم نارفاک سے نکل چکے تھے یہ خبر آ گئی۔ جارج ایل سی نے اس تار کو ڈیکوڈ کیا جو اگسٹا پر صدر ٹرومین کے لیے خبر لے کر آیا تھا۔ جب ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم فوراً ان کے پاس چلے جاتے تھے، وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے ہم مخل ہو جاتے تھے۔ وہ اس وقت عملے کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ میں اسے ٹرومین کے پاس لے گیا جسے انہوں نے سیکرٹری برنز اور ایڈمرل لیہ کو دکھایا، اور پھر ٹرومین نے جہاز کے عملے کو یہ عظیم کامیابی سنائی۔ ہم نے 20,000 ٹن TNT کی قوت کا ایک بم جاپانی شہر ہیروشیما پر گرایا ہے۔ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ وہاں جشن تھا۔ جب اس نے یہ پیغام آفیسرز میس میں پڑھا تو عملہ اور افسران جشن منا رہے تھے۔ آگسٹا ان جہازوں میں تھا جن کی منزل بحر الکاہل کا سفر تھا۔ اگر اس میں کوئی شبہ تھا تو ٹرومین نے جاپانی ہائی کمان کا وہ شبہ بھی دور کر دیا۔ 26 جولائی کو پورٹس ڈیم میں الٹیمیٹم اس لیے دیا گیا تھا کہ جاپانی عوام کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ ان رہنماؤں نے فوری طور پر وہ الٹیمیٹم رد کر دیا۔ اب اگر انہوں نے ہماری شرائط تسلیم نہیں کی تو پھر انہیں جنگ کی بارش کی توقع رکھنی چاہیے، آسمان سے ایسی بارش جو کسی نے زمین پر نہیں دیکھی ہوگی۔ دوپہر کے بعد ہیروشیما کے میئر نے اپنا فرمان جاری کیا۔ موجودہ تباہی ایک خوفناک اور غیر انسانی فضائی حملے کا نتیجہ ہے۔ دشمن کی نیت واضح ہے کہ وہ جاپانی عوام کے لڑائی کے جذبے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہیروشیما کے شہریوں، نقصان بہت بڑا ہے، لیکن جنگ میں ایسے نقصان کی توقع ہوتی ہے۔ اپنا جذبہ برقرار رکھو، دل چھوٹا مت کرو۔ صبح بم گرنے کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی کوششیں شروع ہو گئی۔ اطراف کے گیریزن سے سپاہیوں کے اسکواڈ مدد کے لیے آ گئے۔ انہوں نے لاشیں اٹھائیں اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان لاشوں کو دفنا رہے تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے لے جایا گیا۔ اگرچہ طبی عملہ بہت کم تھا مگر عارضی ہسپتال قائم کیے گئے۔ ڈاکٹر ہیڈا ہیروشیما کے باہر ایک گاؤں میں 3,000 لوگوں کا علاج کر رہے تھے۔ ابتدا میں ہمارے پاس نہ دوائیں تھیں نہ آلات، ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ بہرحال ہم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی اور جلے ہوئے جسموں کا علاج شروع کیا۔ ہیروشیما پر بم گرنے کے 3 دن بعد تک تمام تر تباہی کے باوجود جاپان نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ایک دوسرا بم تیار کیا گیا اور ٹرومین نے ایک وارننگ دی۔ دنیا دیکھ سکتی ہے کہ پہلا ایٹم بم ہیروشیما ایک فوجی اڈے پر گرایا گیا تھا۔ اگر جاپان نے ہتھیار نہیں ڈالے تو مزید صنعتوں پر بم گرانے پڑیں گے۔ میری جاپانی شہریوں کو تجویز ہے کہ خود کو تباہی سے بچانے کے لیے جلد سے جلد صنعتی شہروں سے نکل جائیں۔ مجھے ایٹم بم کی المناک تباہیوں کا احساس ہے۔ ہم نے ایٹم بم بنایا اور اسے استعمال کیا۔ ہم نے اسے ان لوگوں کے خلاف استعمال کیا جنہوں نے ہم پر بغیر کسی وارننگ کے پرل ہاربر پر حملہ کیا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے امریکی جنگی قیدیوں کو بھوکا رکھا، مارا پیٹا اور ان کی جان لے لی، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بین الاقوامی جنگی قوانین کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ ہم نے اسے جنگ کی تکلیف کو مختصر کرنے اور ہزاروں امریکی نوجوانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک دوسرا بم کوکورا شہر کے لیے تھا، لیکن چونکہ وہاں مسئلہ ابر آلود تھا اس لیے جہاز ناگاساکی کی طرف مڑ گیا۔ تیل کی کمی کے باعث اور گہرے بادلوں کے باوجود عملے نے بم گرا دیا۔ بم کا نشانہ چوک گیا اور وہ ایک وادی میں جا گرا۔ اس بار آگ کا کوئی طوفان نہیں آیا، لیکن پھر بھی 50,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ اسی دن ٹوکیو میں سپریم وار ڈائریکشن کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس وقت تک روسی جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر چکے تھے۔ پھر ناگاساکی سے خبر آئی۔ صرف ایک چیز ہے جو ہمیں قائم رکھنی ہے اور وہ ہے بادشاہی نظام۔ میں متفق ہوں۔ ہمیں فوراً امریکیوں سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، ہمیں ان شرائط پر زور دینا ہوگا جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ بادشاہی نظام کو بچانا ہوگا۔
امریکی ہمارے جزیروں پر قبضہ نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ جنگی مجرموں پر مقدمہ چلا سکتے ہیں، اور ہمیں خود بحری اور فوج کو غیر مسلح کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ لیکن وہ یہ شرائط کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر وہ حملے کی بھاری قیمت چکائیں گے۔ ہمارے 3 ملین سے زیادہ سپاہی لڑنے اور 5000 طیارے کیوسو کے ساحل پر ان کے جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس خون خرابے سے عاجز آ جائیں گے، میرا یقین کریں۔ اگر ہم اپنی قوت پہلے حملے میں کھپاتے ہیں تو مکمل طور پہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ 4 دن میں 2 ایٹم بم، 2 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور اگلا بم شاید ٹوکیو پر گرایا جائے۔ یہ یقین کرنے سے پہلے کہ یہ ایٹم بم ہی ہیں، ہمیں اپنی تفتیش کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔ ٹوکیو پر ایک بم شاہی خاندان کو تباہ کر سکتا ہے۔ پھر وزیر اعظم سوزوکی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بالکل نیا تھا۔ انہوں نے شہنشاہ سے کہا کہ ڈیڈ لاک توڑ کر فیصلہ کریں۔ شہنشاہ ہیروہیٹو نے ان سے کہا کہ وہ اب بربادیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور انہیں ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہوگا۔ 4 دن بعد انقلابی سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے کے عمل سے بچنے کے لیے بغاوت کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہو گئے۔ جس صبح شہنشاہ ہیروہیٹو کو جاپانی عوام کے سامنے یہ اعلان نشر کرنا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جنرل انامی سپوکو کی روایت نبھاتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کی خودکشی کے نوٹ میں لکھا تھا، میری موت میرے عظیم جرم کی معذرت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ SORT کیا ہے؟ جواب جانیے۔ SORT اسٹریٹجک آفینسو ریڈکشن ٹریٹی امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کو 31 دسمبر 2012 تک اپنے حکمت عملی کے تحت تعینات ہتھیاروں کو کم کر کے اسے 1700 سے 2200 کے درمیان لے آنا ہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ جنگ ختم ہو گئی۔ آخر کار فوجی اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ پوری دنیا میں جشن کا سما تھا۔ لیکن پھر ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے ہمیشہ کے لیے اس بم کے بارے میں سوچ ہی تبدیل کر دی۔ اس کی ابتدا ہسپتالوں میں ہوئی۔ ایک پراسرار بیماری پھیلنے لگی۔ میں نے اس پر چوتھے دن سے دھیان دیا۔ بے شک یہ پہلے سے موجود تھی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ لوگ بہت زیادہ جھلسنے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ وہ عورت جس نے اپنے بچے آگ کے شعلوں میں کھو دیے تھے، وہ شگائی ہیراتسوکا تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اس بیماری کے متاثرین میں شامل تھے۔ انہوں نے میرا بستر میرے شوہر کے بستر کے برابر میں لگا دیا اور اس کا پہلے ٹیسٹ لیا۔ جب وہ نمونے کے لیے کافی خون لے چکے تو انہوں نے سوئی نکالی، لیکن خون رسنا بند نہیں ہوا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی مگر کچھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ جب انہوں نے دبا کر روکنا چاہا تو خون پھر بھی نہیں رکا۔ اسی دوران میرے شوہر کے جسم پر جامنی رنگ کے دھبے نمودار ہونے لگے۔ پھر اس نے کتھئی سیال کی ایک بڑی کہی کی۔ اس کے بعد وہ بے جان ہو گیا اور 1 گھنٹے بعد فوت ہو گیا۔ اس نے اب تک اپنے آپ کو زندہ رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کا شوہر ان ہزاروں لوگوں میں شامل تھا جو اس نئی اور ناقابل علاج کیفیت میں مریں گے۔ وہ گل سڑ رہے تھے۔ یہ نیکروسس تھا۔
خون کے سفید خلیے ختم ہو گئے تھے، اس لیے خون میں انفیکشن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی، اسی لیے اچانک جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب آپ مریض کے سر پر ہاتھ رکھتے تو آپ کے ہاتھوں میں بالوں کا ایک گچھا آ جاتا تھا۔ یہ سامنے آیا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے وہ ہائپر سینٹر کے قریب موجود تھے، ریڈیو ایکٹیو مواد پی گئے تھے، سیاہ بارش پینے والے لوگوں کی طرح۔ ریڈیشن سے ہونے والی بیماری اس بم کی سب سے پریشان کن وراثت بن چکی تھی۔ امریکی سائنسدانوں کو پہلے سے علم تھا کہ بم ریڈیشن پیدا کرے گا، لیکن اس کے اثرات اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے، یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی۔ آج ہیروشیما 1 ملین سے زیادہ لوگوں کا متحرک شہر ہے۔ جاپان بھی اب ایک خوشحال ملک بن چکا ہے جو جنگ کو مکمل طور پر رد کر چکا ہے۔ اگرچہ دوبارہ کسی نے ایٹم بم استعمال نہیں کیا ہے، لیکن بم گرانے کے اخلاقی زاویوں پر بحث جاری ہے۔ کیا یہ واقعی ضروری تھا؟ کیا اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ قوم کے پاس کھانے کے لیے چاول نہیں تھے، لوگوں نے پورے 1 سال سے سفید چاول نہیں کھائے تھے۔ ایسا ملک کس طرح جنگ لڑ سکتا تھا؟ امریکی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بم گرا دیا۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس کا تجربہ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے ایک تجربہ کر ڈالا۔ نتائج جاننے کے لیے انسانوں پر تجربہ کر ڈالا۔ آخری فیصلہ جس کا نتیجہ ہیروشیما اور ناگاساکی تھا، پوٹسڈیم میں نہیں ہوا تھا۔ یہ فیصلہ ٹرومین نے نہیں کیا تھا، یہ فیصلہ جاپانی فوج نے کیا تھا، جب انہوں نے صرف فوج کے ہتھیار ڈالنے اور جانوں کے بڑے اتلاف سے بچنے کے ہر موقع کو رد کر دیا۔ آج بہت کم ایسے مقامات ہیں جو 6 اگست 1945 کے زخموں کو دکھاتے ہیں۔ درختوں پر جلنے کے نشانات ہیں، جل کر بھسم ہونے والے ایک آدمی کا عکس پتھر پر باقی رہ گیا ہے۔ اولین یادداشتیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ اکیکو تاکاکورا بینک کلرک جو ہائپر سینٹر سے صرف 260 میٹر دور تھی، بم کی دہشت کے آخری چند چشمدید گواہوں میں سے ایک ہے۔ ہیروشیما میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جس کا نام سوگو ہے۔ میں وہاں اکثر چائے لینے کے لیے رکتی ہوں۔ چائے کے کمرے سے میں بینک سے ڈرل گراؤنڈ تک کی سڑک دیکھ سکتی ہوں جہاں ہم چھپے تھے۔ میں بوڑھے لوگوں کو خوش خوش سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ جوان لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خوش گپیاں کرتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کا ہاتھ تھامے ہوئے خوش نظر آتے ہیں۔ ہر سال 6 اگست کو اس دن کی یاد میں تقریبات ہوتی ہیں، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ واقعات کبھی فراموش نہیں کیے جائیں گے اور نہ دہرائے جائیں گے۔ سورج غروب ہونے پر ہزاروں شمعیں ہیروشیما کے دریا میں بہائی جاتی ہیں۔ ہر شمع کسی ایک مرنے والے کی روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ Each candle representing the soul of one of the dead.